الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء خصوصاً جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم انسان ہونے کے ناطے سے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کبھی نہ کبھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اکثر ہم اپنی زندگی میں گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، گناہ کے مرتکب ہو ہی جاتے ہیں۔ زندگی میں کبائر ہوں یا صغائر، گناہ کے مرتکب ہوتے ہی ہیں۔ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر کبھی کبھی ایسا جرم کر لیتے ہیں جس جرم کی وعید، جس جرم کی سزا قرآن اور حدیث میں بہت بڑی سنائی گئی ہے، پھر بھی وہ گناہ سرزد ہم سے ہو ہی جاتا ہے، اس گناہ کے مرتکب ہم ہو ہی جاتے ہیں۔ پھر جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں لعن طعن کرتا ہے، ہمارا دل، ہمارا ضمیر جو ہوتا ہے وہ لعن طعن کرنے لگتا ہے کہ یہ گناہ ہم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے امید اور لو لگا کے رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو، اللہ رب العالمین سے رجوع کرے اور اپنے گناہ کی معافی مانگے، اپنے گناہ کی بخشش طلب کرے، توبہ کرے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا، اور بے شک وہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ چنانچہ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا: اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور جب تک تو مجھ سے امید لگائے رہے گا اور میرے پر بھروسہ کیا رہے گا اور مجھ سے لو لگائے رکھے گا، تب تک میں تیرے گناہ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے جو بھی گناہ ہو، ہر گناہ کو معاف کرتا رہوں گا میں۔
ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. اور اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں تو پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا، تیری مغفرت کر دوں گا. ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر زمین کے برابر بھی تو گناہ کر کے میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ بڑا غفور الرحیم اور معاف کرنے والا اور مہربان ہے، ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتے جاؤ گناہ کرتے جاؤ، گناہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ گناہ ہو گیا ہے توبہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. ہر کسی کو اپنے کیے کا حساب دینا ہی ہوگا، اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. یہ نظریہ ہونا چاہیے. اگر یہ نظریہ ہوگا، دل میں یہ خیال ہوگا کہ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے، اگر یہ خیال دل میں رہے گا تو گناہ ہوگا ہی نہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتے رہو، اس کا مطلب ہے گناہ ہو گیا اب مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین کے پاس آئے، توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، یہ ہے اس کا مطلب. لیکن گناہ سے پہلے اگر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، جو کچھ کر رہا ہے اپنے کیے کا حساب دینا ہے اور ایک ایک پائی کا ایک ایک حرکت کا اس کو حساب دینا ہے تو بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اب اگر کسی نے گناہ کر لیا، کسی بندے سے گناہ سرزد ہو گیا، کوئی بندہ گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اور اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اللہ رب العزت سے توبہ کرے، معافی مانگے اور بخشش طلب کرے. ہو نہ ہو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی مہلت نہ ملے اور اللہ کا عذاب آ جائے یا پھر موت اپنا فیصلہ کر دے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اگر کہیں اللہ نہ کرے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکاوے میں ہی بدمست رہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے تو قیامت میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کا ساتھی نہ بنا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا، میرے پاس نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے بہکا دیا. معزز ناظرین کرام، جنہوں نے دارالحدیث چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا کر اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد فرمائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان
بلغوا عنی ولو آیا کے تحت احکام الہی کو لوگوں تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔